اس کے بعد وہ قافلے والے جو تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے ان کے بھائیوں سے خریدا یا کنویں سے نکال کے لے گئے، دونوں روایات کے مطابق جو بھی معاملہ ہوا، بھائیوں سے خریدا یا ایسے ہی کنویں سے اٹھا کر کے لے گئے، تو وہ مسافر تھے قافلے والے، وہاں سے تو نکل گئے اور نکل کے انہوں نے جانا تھا مصر کی سرزمین کی طرف، جو مصر ملک ہے، عرب ملک ہے، وہاں پر لے جا کر کے مصر کے اندر ایک بازار لگا کرتا تھا میرے بھائیوں، جہاں پر جس طرح آج کل ہم سبزی منڈی میں جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے، یا کسی جانور منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، اس وقت وہاں پر انسان فروخت ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنی من پسند کا جس طرح کا غلام بنانا چاہتے تھے وہاں سے جا کے خرید کر کے لے آیا کرتے تھے۔ اور انسان جو تھے، غریب لوگ، پستہ حال لوگ، جو غریب غربا لوگ، کم عقل کم شعور رکھنے والے لوگ اور مجبور لوگ جو ہوا کرتے تھے، وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور لوگ ان کو مسلسل رکھنے کے لیے قیمت دے دیا کرتے تھے، اور ان کی کوئی یعنی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسلام کی سب سے بڑی یہی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ہمارے آقا علیہ السلام کے تھرو اس نظام کو بھی جو تھا ختم کر دیا، اور اصل جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، جمہوریت اصل تو پاکستان کے اندر یعنی ہونی چاہیے نا، اسلامی ملک جو ہے، اصل جمہوریت تو اللہ تعالیٰ نے مذہب ہمارے دین اسلام میں رکھی ہے۔ اسلام اصل جمہوریت کا علمبردار ہے کہ جو کوئی یہاں تک کہ وہ آدمی مسلح کے اوپر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا جس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا اس کے بارے میں کچھ غلط جذبات رکھتا ہو۔ ہمارا مذہب تو اصل جمہوریت کے اوپر جو ہے متفق ہے، اصل جمہوریت ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ ایک نماز جو ہے وہ مولوی صاحب نہیں پڑھا سکتے، اسلام کی روح، دین کی روح کے عین مطابق، کہ اگر اس کا مقتدی پیچھے اس کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے ناراض ہے تو اس وقت جو رسم آقا علیہ السلام نے بہت ساری رسموں کو جو تھا دور جاہلیت کی ان کو ختم فرمایا تھا، جس میں یہ زر خرید غلام جو ہوا کرتے تھے ان کو بھی آپ نے آزاد کرنے کا حکم دیا، اور اس کی جو اسلامی روح جو تھی وہ اس کے اندر بھری کہ آپ کسی کے ساتھ اجرت کا معاملہ تو کر سکتے ہیں، البتہ انسانوں کا لین دین کاروبار خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ بہرکاف اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کے اندر بازار اور منڈیاں لگا کرتی تھیں کہ جس میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس منڈی میں پہنچا دیا، تو وہ جس نے خریدا تھا بھائیوں سے اسی نے اس منڈی میں لا کر کے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام کا جب خرید بیچنے کا معاملہ آیا تو وہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مختلف کافی ساری روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑھیا بھی آئی یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کر، کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، چہرے پر خوبصورت نور اور اللہ تعالیٰ کا نور، کہ اللہ تعالیٰ کی جو علامات نشانیاں اللہ والوں کے منہ کے اوپر، ان کے جو ہے پر نور جو ان کا چہرہ ہوتا ہے، وہ ایسی نشانیاں جو تھیں وہ ان کے چہرے کے اوپر دیکھ کر کے اس بڑھیا نے جو تھا فیصلہ کیا کہ کاش یہ بیٹا مجھے مل جائے، یہ بچہ مجھے مل جائے۔ حالانکہ وہ بہت غریب تھی مگر وہ نہیں خرید سکتی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھتی ہوں، جو کچھ بھی ہے لے لو۔ اس بڑھیا نے کہا میرے پاس جو کچھ بھی ہے لے لو، تو مجھے یہ بچہ دے دو۔ تو اس وقت اس کے پاس ایک وہ جو ہمارے جلاحہ بائی امتے ہیں کھڈیوں میں جس کو اٹی کہتے ہیں، سوت کا ایک حصہ ہوتا ہے دھاگے کا، وہ ان کے پاس تھی۔ وہ اٹی جو تھی وہ بڑھیا نے کہا اس کے بدلے میں مجھے یہ دے دو، حالانکہ وہ نہیں ملنے والے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں بڑھیا، یہ ان کی یہ قیمت تو نے لگائی ہے، یہ تو ان کی قیمت نہیں ہے، یہ تمہیں نہیں مل سکتے۔ تو بڑھیا نے کہا
بچوں اس بچے کے مال کو، یہ میں تو ویسے ہی ایک کوشش کر رہی تھی، مجھے بھی پتا ہے یہ بچہ ناقابل خرید ہے، میں نہیں خرید سکتی، اور دوستو اللہ کے پیغمبر ناقابل خرید ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، وہ ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی اس سچویشن سے گزارنا تھا کہ ایک بادشاہ نے، جو بادشاہ کے وزیر تھے، انہوں نے خریدا، تو یہ معاملہ مختلف ہے، لیکن پیغمبر اور رسول خریدا نہیں جاتے، ان کا جو موقف اور ہوتا ہے، موقف لا الہ الا اللہ توحید کا جو ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کفار مکہ اور قریش نے آقا علیہ السلام کو ہر قسم کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکرا دیا۔ تو اس معاملے پر جو ہے پیغمبر علیہ السلام خریدے نہیں جا سکتے۔ تو اس بڑھیا نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ آئے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی خریداروں میں نام آئے۔ سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے خریدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کا بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے وزیر، وہ اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہوئے تھے کسی کو گود لینے کے لیے کہ کوئی بچہ ان کو مل جائے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا تھا۔ اور میرے بھائیو، ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی کمی و بیشی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو حق بات کی سمجھ آ سکے۔ تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ انہوں نے، جس نے خریدا تھا وزیر مصر، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ بیوی بیگم، ان کا خیال اچھے سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یا ہو سکتا ہے کہ اتنا فائدہ دے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اونچے مقام والے آدمی کے ہاں جگہ دی، اور ہم کرنے کیا چاہتے تھے، وَلِنُعَلِّمَهُ من تعویل الاحادیث، تاکہ ہم اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا سکے اور ان کو وقت دے سکیں۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں جگہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو عرصہ ہو گیا ان کے ہاں ہوتے ہوئے، ان کے ہاں رہتے ہوئے، جب اس عورت نے، جن کا نام کچھ روایات میں رعیل لکھتے ہیں اور کچھ نے زلیخا لکھا ہے، البتہ زلیخا لکھنے والے راوی زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم زلیخا پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کہ زلیخا نے، جو اس وزیر کی بیوی تھی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ آخرکار جب کامیاب نہ ہوئی تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور اپنے گھر میں ہی جب اس کا خامد اور نوکر چاکر موجود نہیں تھے، اکیلی تھی، اور یوسف علیہ السلام دے دو اس نے کوشش کی اور فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْثَ لَكَ۔ جب اس عورت نے، زلیخا نے، یوسف علیہ السلام کو فرمایا، سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی کرو، جو میں چاہتی ہوں ویسا کرو، بہت اچھا موقع ہے، جو میں کہتی ہوں وہ کرو، یعنی وہ بدکاری کا حکم کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے، جو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، جواب میں فرمایا، قال معاذ اللہ انہ
ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ عزیز مصر میرا سردار ہے، میں کیوں کر اس کی امانت میں خیانت کروں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بے انصاف ہو جاؤں گا، اور بے انصافوں کا اللہ تعالیٰ کبھی بھلا نہیں کیا کرتا۔ تو اس عورت نے کہا کیا تم اپنے نفس کی حفاظت کرتے رہتے ہو؟ تم چھوڑو اس کو، جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرو۔ مگر یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسا ہی کیا جیسا اللہ چاہتے تھے، اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا، اور اس کو یہ جواب دیا کہ نہیں میں ناانصاف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو پسند نہیں کرتے، اور میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناانصافی نہیں کروں گا، اپنے اس وزیر کی ناانصافی نہیں کروں گا، اپنے مالک کی ناانصافی نہیں کروں گا جس نے مجھے خرید کر کے اتنے بڑے مرتبے کے اوپر اپنے گھر میں امین بنا کر رکھا ہے۔